गुज़िश्ता दिनों एक वफ्द 15 रुकनी वफ्द इजराइल गया और उस 15 रुकनी वफ्द के अंदर कुछ पाकिस्तानी निज़ाद अमेरिकन भी थे, एक पाकिस्तानी सहाफ़ी भी थे एंड ही इज़ वेरी मच पाकिस्तानी। और वहाँ पर इजराइल में वो इजराइल के सदर से भी मिले, मुलाकातें की। इस हवाले से वो इजरायली पार्लियामेंट के अंदर भी गए, मुख्तलिफ वफूद से मिले। जब ये सब कुछ हुआ और रिपोर्ट हुआ तो ट्विटर के ऊपर ख़ास तौर पर डॉक्टर शेरी मज़ारी साहिबा, जो कि साबिक वफाकी वज़ीर भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेंबर नेशनल असेंबली भी रह चुकी हैं, उन्होंने इसके ऊपर तनकीद की। और जब तनकीद की तो अहमद कुरैशी साहब, जो कि इस डेलीगेशन का हिस्सा है, उन्होंने जवाब दिया। तो डॉक्टर शेरी मज़ारी ने उस जवाब में ये कहा कि एक एफर्ट है, और शायद इसको उन्होंने जोड़ा उस बयानिए के साथ जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त अपनाए हुए है कि ये एक इम्पोर्टेड हुकूमत है और ये एक साजिशी मफरूज़ा है, एक साजिश के तहत आई है। और इसको उन्होंने इस दौरे को भी उसके साथ जोड़ने की कोशिश की, यहाँ तक कि उन्होंने DGISPR को भी इस पर टैग किया कि अहमद कुरैशी जो कह रहे हैं और जो उनका मौक़िफ़ है इस हवाले से, जिसमें वो इमरान खान साहब की हुकूमत को भी शामिल कर रहे हैं, इमरान खान साहब पे कोई एक्विजिशन लगा रहे हैं, तो अगर ऐसा हुआ तो फिर बहुत कुछ ऐसा है जो तहरीक इंसाफ भी कहेगी। इस हवाले से आज के इस सेगमेंट के अंदर हम गुफ्तगू करेंगे कि ये डेलीगेशन, इनके पास क्या था ऐसा, ये क्या लेने गए इस वक्त इजराइल के अंदर। इजराइल के हवाले से पाकिस्तान की जो रियासती पॉलिसी है, जो पोजीशन है, वो बिल्कुल क्लियर है, उसमें कोई एम्बिग्विटी की गुंजाइश ही नहीं है। जहां इजराइल फ़लस्तीन के साथ ऐसे मजालिम ढा रहा है, मस्जिद अक्सा पर अटैक होता है और दहाइयाँ गुजर गई हैं, नस्लें लोगों की वहाँ पर शहीद हुई हैं इन एट्रॉसिटीज़ की वजह से। तो ये वक्त वहाँ पर क्या लेने गया, इस वक्त की फंडिंग कौन कर रहा था, और क्या कुछ ऐसा है जो कि हमारी आंख से ओझल है, इसके पीछे कोई लॉबिंग एफर्ट है, अगर कोई कर रहा है तो क्यों कर रहा है, किसका इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। और ख़ास तौर पर अहमद कुरैशी साहब जो कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, वो इस वफ्त के रुकन क्यों बने और वो क्या लेने गए इजराइल, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तीन शख्सियात हमारे साथ, अहमद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं, माहिर अमूर हैं मशरिक़ वस्ता के और पाकिस्तान के एक जाने माना नाम है। बहुत शुक्रिया अहमद कुरैशी साहब आपका। अनीदा अली साहिबा हैं, आप प्रेसिडेंट हैं अमेरिकन मुस्लिम एंड मल्टी फेथ एम्पावरमेंट काउंसिल की, और समी खान साहब हैं, पाकिस्तानी निज़ाद अमरीकी बिजनेसमैन हैं और रुकन हैं MMWEC के। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। अब सारी बात है, लोग बहुत कुछ जानना चाह रहे हैं। अहमद कुरैशी साहब, सबसे पहले आपसे ये सवाल है, और बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल मौजूद है और बहुत से लोग पूछ भी रहे हैं, जिन्होंने कुछ स्टोरीज कुछ जो चल रही हैं या सोशल मीडिया पे जो कुछ चल रहा है, वो सबसे पहले ये जानना चाहते हैं, आप ना वहाँ बिजनेस करने गए, ना वहाँ पर आप कोई नौकरी करने गए, बट आपका वहाँ जाने का मकसद, इस डेलीगेशन के साथ जाने का मकसद क्या था, आपने क्या हासिल किया। खास तौर पर आप एक ऐसे वक्त में गए जहां पर ऑलरेडी वहां पर अभी रिसेंटली, जिस तरह आपने कुछ तस्वीर भी शेयर की हैं और हमारे व्यूअर्स को वो नजर भी आ रही होंगी, आप मस्जिद अक्सा भी गए, बहुत कुछ वहां पर हुआ है, बहुत कुछ ऐसा है जो अब भी हो रहा है। आप इजरायली प्रेसिडेंट से भी मिले। लोगों के जहन में ये सवाल आता है कि ये डेलीगेशन, इसका मकसद क्या है। एक होता है ना वन पॉइंट एजेंडा, इस डेलीगेशन से क्या हासिल हुआ, क्या इससे कोई एक लॉबिंग एफर्ट है जो कि अब हो रही है, जिसका आप हिस्सा बन रहे हैं, और कुछ ऐसा है क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से आप पर तनकीद होना शुरू हो गई है। टू स्टार्ट विद डॉक्टर शेरी मज़ारी साहबा ने जो कहा, बट आई विल कम बैक टू दैट, बट मकसद क्या है जाने का। ठीक है, गुड क्वेश्चन। ठीक है, वेरी ब्रीफली, अब जो वफ्द है ये पाकिस्तानी अमरीकियों का है, ये पाकिस्तान से वफ्द नहीं गया, ये वाशिंगटन से तल अबीब गया है। तो ये वो तो पाकिस्तान से नहीं है, और इसकी तफसील जो है, अब मेरे साथ जो डेलीगेशन की हेड हैं और जिस NGO ने इस वफ्द को तश्कील दिया, वो अभी खुद बताती हैं। हमारे साथ अनीला अली साहबा बैठी हैं। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं कि पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है इसराइल से, वो बिल्कुल क्लियर है। पाकिस्तान ताल्लुकात उस वक्त तक नहीं बनाएगा जब तक एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत नहीं बनती। तो ये डन डील है, इसको ना मैं तब्दील कर सकता हूं, ना कोई XYZ NGO कर सकती है, और ना ही जो वफ्द ये गया है उनका ये मकसद है। ये नहीं, हमारा जो सिंपल मकसद है, मैं तो जर्नलिस्ट हूं, मेरा तो मिडल ईस्ट में कवरेज और काम मैं करता रहा हूं हर जगह पे, मेरा इंटरेस्ट है। पहले भी मुलाकातें इसराइलियों से होती रही हैं मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस में इधर उधर, मैं तो इस सेंस में गया। लेकिन वफ्द का जो ऑब्जेक्टिव था वो बहुत सिंपल है। वफ्द जो है वो इंटरफेथ हार्मनी, मज़ाहिब में हम आहंगी और मुस्लिम यहूदी रिकॉन्सिलिएशन
مسلم جوش ریکانسیلیشن کے لیے. اور مجھے اس بات پہ بڑا فخر ہے کہ پاکستان ہم جو ہیں اس وفد کے اندر, سب سے پہلے میں یہی بھی بتا دوں آپ کو کہ 75 ایئرز میں پہلی دفعہ پاکستان نے جاری کیا ایک پاسپورٹ جس کے اوپر اپنے ایک شہری کو اس کی جو مذہب, وہ مذہب کے خانے میں یہودی لکھا ہے, اور اسے اجازت باقاعدہ حکومت پاکستان نے سابقہ حکومت میں, یعنی کہ سابقہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی حکومت نے باقاعدہ اجازت دی اس پاکستانی شہری کو جو یہودی پاکستانی شہری ہے کہ آپ آفیشلی جو ہے یہودی اپنا لکھوائیں بھی پاسپورٹ پہ مذہب, اور آپ اسرائیل اپنے مقدس مقامات کی زیارت کرنے جائیں. تو وہ پاکستانی فشل بن خلد ہمارے ساتھ تھے اس وفد کے اندر, اور اس کا کریڈٹ جو ہے وہ پاکستانی امریکیوں کو جاتا ہے کہ انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا, اور حکومت پاکستان کو, ہمیں پاکستانیوں کو جاتا ہے, ہماری ریاست کو اور سابقہ حکومت کو بھی کریڈٹ میں دے دوں گا یہاں پہ کہ انہوں نے یہ پاسپورٹ جو ہے جاری کیا. تو ایک یہ انٹرفیتھ ہارمنی ہے مسلم جیوش. اچھا میں ذرا اس کو, میں انیلا علی صاحبہ کو اس میں انکلوڈ کرنا چاہوں گا اس گفتگو کے اندر. انیلا صاحبہ مجھے یہ بتائیے, لوگ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ کیا انٹرسٹ ہے امریکی پاکستانیوں کا, obviously امریکی نژاد پاکستانیوں کا, جب آپ دیکھتے ہیں کہ اسرائیل فلسطینیوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے. آپ مسجد اقصی بھی گئے, احمد قریشی صاحب نے اس کی فوٹیج شیئر کی, صبح نماز کا وقت تھا اس وقت بھی گئے. کیسا محسوس ہوتا ہے جب آپ وہاں جاتے ہیں کہ یہاں پر جو فلسطینی ہیں ان کے ساتھ اتنا ظلم ہوتا ہے؟ جب آپ اسرائیل گئے, آپ اسرائیل کے پریزیڈنٹ سے ملے, تو کسی نے یہ آواز اٹھائی, کسی نے یہ بات کی ان سے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اتنے عرصے سے؟ جب آپ انٹرفیتھ ہارمنی کی بات کرتے ہیں تو کبھی پیس کی اس حوالے سے بھی بات ہوئی کہ جو مظالم کیے جا رہے ہیں فلسطین کے ساتھ یہ بھی ختم ہونے چاہیے, دے شوڈ بی این اینڈ ٹو اٹ؟ دیکھیے, عرب اگر نہیں چاہتے کہ وہ فلسطینی لوگ ان کے لیے پیس ہو اور وہ ٹیبل پہ آئیں تو وہ یہ انیشیٹو کیوں لیتے؟ اسرائیلی بھی پیس چاہتے ہیں, اسی لیے انہوں نے یو اے ای کیوں کر رہا ہے, آپ یہ پوچھیں کہ یو اے ای اتنی ترقی کیوں کر رہا ہے, پیس میں وہ آگے آ رہے ہیں, بحرین نے ان کو جوائن کر لیا ہے, دوسرے عرب ممالک کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل کو بھی, یہ مسلم کنٹریز جتنی آئیں گی وہ پیلسٹائن کو بھی ٹیبل پہ لائیں گی, اور دونوں سائیڈز مل کے اپنا کانفلکٹ سالو کر سکتے ہیں. اگر ہم بات نہیں کریں گے تو ہمیں تو یہی ہوگا نا کہ کبھی ایسے ہی. اور منیب کو یہ بھی, منیب آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ اسرائیلی جو ہیں وہ بھی ڈیوائیڈڈ ہیں, بالکل وہاں ڈیویژن ہے. ہم نے ان کے پارلیمنٹ گئے, ان کے اراکین پارلیمنٹ سے بات کی تو وہ لوگ بھی کہہ رہے تھے بالکل ہمارے یہاں ہر طرح کے ویو ہیں, ہمارے یہاں ایکسٹریمسٹ بھی ہے, ہمارے یہاں جو امن نہیں چاہتے وہ بھی ہیں, جو امن چاہنے والے ہیں وہ بھی ہیں, فلسطینیوں کے ساتھ بیٹھ کر کام کرنے والے بھی اسرائیلی موجود ہیں, وہ اسرائیلی بھی ہیں جو فلسطینیوں کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے. تو ایکسٹریمسٹ ہمارے یہاں بھی ہیں. ہمیں خود کھل کے اراکین کنیسٹ کے ممبرز یہ کہہ رہے تھے کہ وی ہیو ایکسٹریمسٹ, ہمارے بھی ایکسٹریمسٹ ہیں اسرائیلی جو ہیں, اور وہ امن نہیں چاہتے. لیکن ہم ان کو بھی پش کر رہے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی ہاتھ آگے بڑھائیں اور آپ بھی ان کو بھی نظر آئے جو ان کے ایکسٹریمسٹ ہیں کہ دیکھیں یہ کام ہو سکتا ہے اور ریزالو ہو سکتا ہے. ویسے میں آپ کو بتاؤں منیب کہ ہم جہاں جہاں گئے ہمیں فلسطین پرامن ملا. ہم فلسطینی, ہم ویسٹ بینک میں مغربی کنارے میں گئے, ہم فلسطینی جو اسرائیل کا سب سے بڑا شہر ہے جس میں عرب مسلمان کی آبادی ہے, اس کا نام ہے الناصرہ, یا اس کا انگریزی میں کہتے ہیں نازریت. وہاں پہ بڑی قدیم چرچز بھی ہیں اور بہت اہم جگہ ہے ہمارے مسیحی بھائیوں کے لیے, اور سب سے بڑا شہر ہے عرب پاپولیشن کا وہاں پہ. اور بہت ہی, اگر میں آپ کو ویڈیو سے بھی دکھاؤں, ہم وہاں پہ کسی یہودی سے نہیں ملے, آپ یقینی طور پہ گئے ہوگے, وہاں آپ کو پیس بھی نظر آیا ہوگا, بٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اب لاسٹ منتھ اپریل کے اندر وہاں مسجد اقصی کے اندر کیا ہوا, وہ بھی آئی ایم شیور یو کڈ ویل ریلیٹ ٹو اٹ. آپ بھی ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے انسان ہیں, آپ کو پتہ ہے وہاں پر کیا ہوا. بٹ سوال یہ ہے کہ جن ممالک کا اگر کوئی ذکر کر رہا ہے, اس کا بہت سارے کنٹریز تو ایسے ہیں جو اسرائیل کے ساتھ بارڈر جڑتے ہیں, کچھ ملک ایسے ہیں دنیا کے اندر جو ظاہری بات ہے وہ غیر مسلم ممالک سے, کوئی انڈیا کے ساتھ تعلق اپنے اچھے بنا رہا ہے, کوئی کشمیر کے اندر جا کے انویسٹمنٹ کانفرنس کر رہا ہے, کوئی میڈلز دے رہا ہے انڈین پرائم منسٹر کو اور پتہ نہیں کیا کیا ایوارڈ دے رہا ہے, دیٹ از سم تھنگ ایلس. بٹ آف آل دا کنٹریز لوگ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ انٹرفیتھ ہارمنی کے لیے, پیس کے لیے تو چلے یہ انیشیٹو کسی کو یہ کنونس کر بھی سکتا ہے, کوئی سوچ بھی سکتا ہے کہ ٹھیک ہے انٹرفیتھ ہارمنی کے لیے یہ ہونا چاہیے. پاکستان کا اینگل اس کے اندر ابھی آپ نے خود کہا وہ بڑا کلیئر ہے کہ ایک سٹیٹڈ پالیسی ہے اور وہی رہے گی.
یہاں اس بات کو مس ریپرزینٹ کیا جا رہا ہے آپ کے خیال میں یا نہیں؟ آپ اس ایفرٹ سے ارج کر رہے ہیں پاکستان کی حکومت کو, ریاست پاکستان کو, کہ آپ بھی اپنے تعلقات اسرائیل کے ساتھ اچھے کریں, آپ بھی اسرائیل کو ایکسیپٹ کریں. کوئی ایسی ایفرٹ ہو رہی ہے احمد قریشی صاحب؟ اٹس اے ویری بلنٹ کوسچن بٹ آئی ایم شیور یو کین ہینڈل اٹ ویل. یہ ہمارا این جی او کا, میرا, صحافیوں نے, ہمارا کام نہیں ہے. یہ حکومت پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, ان کا یہ وہ ہے. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ اس سے پہلے کہ میں پاکستان اور اسرائیل کے تعلقات کی بات کروں یا عرب ممالک کی, میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سب سے پہلے جو تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ وہ فلسطینیوں کے ہیں. فلسطینی جو ہیں ان سے آپس میں اور اسرائیلی مل کر بیٹھتے بھی ہیں, روز کام کرتے ہیں ساتھ. ان کا فلسطینی ریاست کی جو ریونیو ہے, جنریشن ٹیکسز ہیں, وہ آدھے ٹیکسز اسرائیلی حکومت کلیکٹ کرتی ہے اور وہ ہر مہینے کے آخر میں جو ہے ٹرانسفر ہوتے ہیں اکاؤنٹ. مطلب میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فلسطینی بھی بیٹھ رہے ہیں اسرائیلیوں کے ساتھ, عرب بھی بیٹھ رہے ہیں, مصری بھی بیٹھ رہے ہیں, ترکی بھی بیٹھ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہم پچھلے جمعے کو فجر کی نماز میں ہم وہاں گئے مسجد الاقصی, تو وہاں پہ جو سب سے زیادہ لوگ نماز پڑھنے آئے ہوئے تھے فلسطینیوں کے بعد, وہ ہمارے ترک بھائی تھے. خواتین تھی, نوجوان تھے, مرد تھے, بچیاں تھیں, بوڑھے تھے. اور سب سے زیادہ پچھلے 60 سالوں سے آ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ترکی کے اور اسرائیل کے تعلقات ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اسرائیل سے تعلقات ایک مختصر سا وقفہ مجھے لینے دیجئے, میں واپس آؤں گا, ہم گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. میں سمیع خان صاحب سے بھی کچھ باتیں پوچھنا چاہتا ہوں. اینڈ اگین اس کا ایک پل بھی ہے کیونکہ پاکستان کے اندر جو ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر, بہت تنقید ہو رہی ہے, اور ایک وہ الزام کہا جائے یا ایک ایسا, اگر احمد قریشی صاحب اسے بیک کر سکتے ہیں ود فیکٹس, کہ سابق وزیر اعظم جناب عمران خان نے کوشش کی, ایک ایفرٹ کی, انہوں نے ٹویٹ کے اندر اپنا یہ بات سبسٹینشیٹ کرنے کی کوشش کی. کیا اس کے اندر کوئی سگنیفیکنس ہے, ایویڈنس ہے؟ احمد قریشی صاحب خود بتائیں گے.